بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کا ارادہ فرماتے ہیں، اور یہ حج جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس حج میں ایک خطبہ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے خطبے کے دوران تقریباً 1,24,000 لوگوں سے مخاطب ہیں۔ ہر شخص ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس سے مخاطب ہوں۔ آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، یہ مجمع موجود ہے جو پن ڈراپ سائلنس میں آپ کا خطبہ جو ہے وہ سن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف زمانہ جاہلیت کا ذکر کرتے ہیں بلکہ صاف الفاظ میں یہ فرما دیتے ہیں کہ تمام وہ رسمیں جو زمانہ جاہلیت میں تھیں انہیں اپنے پیروں کے نیچے رون دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یعنی وہ تمام چیزیں، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینے کی رسمیں ہوں، یا اور کوئی جیسی جتنی رسمیں، ان تمام رسموں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا۔ ساتھ ہی ساتھ عربی اور عجمی کا جو فرق تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ رنگ و نسل ہر چیز سے بالکل مبرہ ہو کے یہ بات صاف طور پہ بتا دی گئی کہ نہ کسی عربی کو کسی عجمی پہ فوقیت حاصل ہوگی اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پہ فوقیت حاصل ہوگی۔ ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کی جان و مال کی حرمت کے بارے میں بھی فرما دیا کہ وہ اسی طرح محترم ہے ایک دوسرے کے لیے جس طرح آج کا دن، یہ جگہ اور یہ مہینہ۔ یعنی آپ سوچیں کہ حج کے دوران، یعنی جو حج کے ایام ہوتے ہیں وہ اسلام کے ظہور سے قبل بھی وہ بڑے محترم مانے جاتے تھے، اور اسلام کے ظہور کے بعد تو آپ سوچیں نا کہ حج کے ایام وہ ہیں جن میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ اب حج جو کہ فرض کیا جا چکا تھا، اور یہ فریضہ اس کی انجام دہی کے لیے خاص طور پہ ذی الحج کا مہینہ اور یہ قربانی کے دن جو ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ان دن میں جتنی ان دنوں کی ہم اس کا احترام لاتے ہیں، یا اس جگہ کا جتنا احترام ہے جو کہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اور یہ مہینہ یعنی ذی الحج کا مہینہ جو ہے اس کے احترام کے برابر ایک دوسرے کی جان و مال کو قرار دے دیا گیا۔ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو منشور انسانیت ہے یا خطبہ حجۃ الوداع ہے، یہ ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں خطبہ حجۃ الوداع اور اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ چونکہ آج ہماری اس سلسلے کی یہ آخری ٹرانسمیشن ہے تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ ہم یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں تو اس میں کیا خاص بات ہے اور یہ ہم کیوں مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا احکامات ہیں۔ یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح جشن نہیں منانا چاہیے، تو کیا مطلب اس طرح جشن منانے میں کیا حرج ہے؟ یعنی ہم عید مناتے ہیں، دوسری خوشیاں مناتے ہیں، تو اس ہستی، اس شخصیت کی ولادت کا تہوار منانا جو کہ جس کی وجہ سے آج ہم امتی کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اس کی نسبت سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، امت محمدی کہلاتے ہیں، تو کیوں نہ جشن منائیں۔ ان تمام حوالوں سے بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ قاری ممتاز قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فلا تأس على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری ممتاز قادری صاحب. ناظرین، قاری ممتاز قادری نے جو جن آیات کی تلاوت فرمائی ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب کو پہنچا دیجیے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافروں کو راہ نہ دیں گے. آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم کسی راہ پر بھی نہیں جب تک کہ تم توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی بھی
پوری پابندی نہ کرو گے، اور ضرور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب بن جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافر لوگوں پر غم نہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، ایوارڈ یافتہ ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، مختلف مقابلہ نعت خوانی میں منصفین کے فرائض انجام دیتے ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے جناب شکیل مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکیل مدنی صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سب سے عظیم، سب سے وہ اعلیٰ ہے دوستو، سب سے عظیم، سب سے وہ اعلیٰ ہے دوستو، تسبیح اس کے نام کی مالا ہے دوستو، تسبیح اس کے نام کی مالا ہے دوستو، رہتا ہے ہر گھڑی جو رگے جان سے بھی قریب، رہتا ہے ہر گھڑی جو رگے جان سے بھی قریب، وہ سب کو خوب جاننے والا ہے دوستو، وہ سب کو خوب جاننے والا ہے دوستو، تعریف ہو کسی کی بڑائی اسی کی ہے، یہ سچ بھی عام فہم سے بالا ہے دوستو، سب سے عظیم، سب سے وہ اعلیٰ ہے دوستو، اور رنگ قصد حمد میں اس بے نیاز کی ادراک کی حدوں میں اجالا ہے دوستو،
ادراک کی حدوں میں اجالا ہے دوستو، سب سے عظیم سب سے وہ اعلیٰ ہے دوستو، تسبیح اس کے نام کی مالا ہے دوستو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور اورنگ صاحب کا تحریر کردہ، بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دوسرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دوسرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا۔ He is Muhammad, peace be upon him, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all hidden powers, and the Lord of the Arabs and the Lord of the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هود من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا، آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا، ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا۔ He is our dearest, to whom hopes can look forward for succor and redress in all befalling calamities and sudden frights. مولاي صل وسلم دائما
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدود الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسے پناہ اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسے پناہ حادثات عام میں ہے آپ میری تکیہ گاہ Oh, the most generous of all, who else is there to give me protection in sudden calamities and common mishaps? Surely there is none except you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم علم کل ہے آپ کا اور جز رہے لوح و قلم The world and its counterpart, the other world, owe their existence to your liberality. Even the knowledge contained in the pen and the board is just a fragment of the science you are the master of. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. سیدہ کوثر علی آپ کا بہت بہت شکریہ. سہیل ہمارے ساتھ کی بورڈ پر ہیں. سہیل آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کا ہماری اس ٹرانسمیشن کا چونکہ آج کی لاسٹ ٹرانسمیشن آخری ٹرانسمیشن ایک قصیدہ بردہ شریف پیش کیا گیا. ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی کہ اس قصیدہ بردہ شریف کو نہ صرف ہم زبان زد عام کریں بلکہ اس کو ہر ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں اس کا ورد چلتا رہے. اس لیے کہ اگر آپ اس قصیدہ بردہ شریف کا ورد کرتے ہیں جو کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماریوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے دور رکھتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اس پوری آرگنائزیشن کو ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کو بھی ان تمام چیزوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ عطا فرمائے. ہاں یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویلکم بیک. ایک تو پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے جو مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان بہت قابل احترام
آپ یہ سمجھ سکتے ہیں میرے استادوں میں سے ہیں ٹرانسمیشنز میں، اور چونکہ خود بھی تعلق رکھتے ہیں شعبہ درس و تدریس سے، اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ بہت کم لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ پراپر ڈاکٹریٹ ہیں اور اس میں جو دینیات یا اسلامی تعلیمات پر اتنی دسترس رکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اب ڈاکٹریٹ کے اسٹوڈنٹس تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز پہ اور خاص طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو موسٹ اوتھینٹک ٹرانسمیشن سمجھی جاتی ہیں ان کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ آپ محبتوں سے یاد فرماتے ہیں، اور میری خوش نصیبی کہ اس پاکیزہ محفل کا میں ایک ادنا سا خادم حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب تشریف فرمائیں، اور ناظرین ہمارے ساتھ محسن رضا قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نعت خواں ثنا خواں فائزہ کامران تشریف فرمائیں۔ آپ سے ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ کیونکہ آج کا ہم نے ایک موضوع رکھا تھا، ابتدائی میں میں نے ذکر کیا تھا جو خطبہ حجۃ الوداع، یعنی حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اب اپنا وہ پیغام دے دیا رسول اللہ نے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، اور رہتی دنیا تک جو ہے نا وہ یہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ کیا فرمائیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے بھائی بلند اقبال صاحب، آپ ماشاءاللہ ذی علم ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کے معاشرے کا تنزل خاص طور پر ملت اسلامیہ کا اس وجہ سے ہوا کہ اس معاشرے نے حضور کے جو بنیادی فرامین ہیں اور حضور کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ دوسروں کی نصیحتوں کے لیے تو رکھے ہیں، اپنے پر نافذ کرنے کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اللہ اس نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع اصل میں وہ ہم سے مخاطب ہے، کیونکہ اس کا ایک حصہ سنیے آپ، اس کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مخاطبت کی ہے تو کیا ندرت ہے، آج تک دنیا کی کوئی لیڈرشپ اس طریقے سے پیغام دے کر نہیں گئی۔ ہر لیڈرشپ نے اپنے سامنے بیٹھنے والے کو کہا، لیکن حضور نے فرمایا جو میرے بعد آئیں گے تم ان تک پہنچا دینا، جو یہاں نہیں ہے ان تک پہنچا دینا، اور نسلوں تک آنورڈ ٹرانسمیشن یا لوگوں تک پہنچانے کی آپ نے نصیحت فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امانت کون پہنچاتا ہے؟ قرآن کریم نے کہا نا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو لوگ ہیں ان کی امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دو۔ تو اب امانت کا امین کون ہوگا؟ جو اس قابل ہوگا۔ جو نماز نہ پڑھے کیا وہ امانت پہنچا سکے گا حضور کی؟ جو روزہ نہ رکھے، جو جھوٹ بولتا رہے، جو نفاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تجارت ہو تو کم تولے، اور استاد ہو تو میں سب کی بات نہیں کر رہا سب کی، لیکن استثناء کے ساتھ کہ کلاسوں میں نہ جائے، اور اگر طالب علم ہے تو بجائے پڑھنے کے نقل پر شروع ہو جائے کام، اللہ اکبر، اور اگر کوئی شخص دینی کام کر رہا ہے تو یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، تو مسلمان کون رہ گیا؟ بھائی مسلمان کون رہ گیا بتاؤ مجھے؟ سارے فتوے جمع کر لو، سارے فتوے جمع کر لو، اور ایک جگہ پر بیٹھ کر دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ کیا آقا نامدار تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمہارے فتووں کی روح سے کوئی مسلمان رہ گیا؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں حضور تو فرما رہے ہیں کہ اس امانت کو لوگوں تک پہنچا دو، جو آج نہیں ہیں غائب ہیں ان کو پہنچا دو۔ تو ہم کب پہنچائیں گے؟ جب ہمارے کردار و عمل میں تضاد نہیں ہوگا، دوئی کو چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موہ موہ یا سنگ ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ عمل کے نفاق نے ہمیں اس جگہ تک پہنچا دیا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ارشاد فرما رہے ہیں تو صحابہ کی کوئی 10 کی 5 کی تعداد نہیں ہے، ایک کثیر تعداد ہے، کیونکہ حضور کے عمل کو دیکھا انہوں نے، حضور کے اخلاق کو دیکھا۔ آج اخلاق کیا ہے؟ آج ذرا سا کوئی عہدہ ہمارے پاس آ جائے کسی بھی اعتبار کا، دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، زمین پر پیر نہیں پڑتے، لوگوں کو دروازے پر کھڑا کر کے انتظار کروانا زیادہ بہتر لگتا ہے۔ آپ کمرے میں بیٹھ کر صرف موبائل چیک کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ جو وقت آپ کو لوگوں کی خدمت کے لیے کرنا چاہیے وہ آپ تضییع اوقات میں، فضولیات میں گزار رہے ہیں۔ تو جو عمل ہمارا ہے
اگر ہم سارا تجزیہ کر لیں تو آج کی رات یہ بخشش و عطا کی رات ہے، یہ حضور کے دروازے پر معافی مانگنے کی رات ہے، حضور سے اپنے گناہوں کو اس طریقے سے پیش کر کے جیسے اولاد اپنے ماں اور باپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ حضور وہ ہیں کہ جب یہ معاف فرما دیں تو پھر اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خطبہ حجۃ الوداع منشور انسانیت کی وہ بنیاد ہے جس پر اغیار نے فیض حاصل کیا۔ اغیار نے میگنا کارٹا بڑا معروف قانون ہے برطانیہ کا، جس کو وہ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ہیومینٹی ہے، یہ انسانوں کا منشور ہے۔ کہاں سے لیا ہے؟ جو تصور جمہوریت یا تصور بنیادی حقوق ہے کینیڈا کا، وہ کینیڈا نے تصور جمہوریت یا کینیڈا نے جمہوریت کے علاوہ منشور انسانیت کہاں سے لیا؟ میں نے ایک مضمون لکھا جو انٹرنیشنل جرنل میں چھپا امریکہ سے، اور اس کے اندر خطبہ حجۃ الوداع پورا میں نے لکھا ہے اس کے اندر، الحمدللہ انٹرنیشنل میگزین ہے وہاں کا، امریکہ کا۔ اور دوسری طرف میں نے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر لکھا ہے۔ چارٹر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے میرے نبی کے دروازے سے۔ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ میرے حضور نے تو فرما دیا کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہوگی۔ لیکن کس بات کی فوقیت ہے؟ تقوی۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، تم جتنی لیو لپا پوتی کر لو، تم جتنے چاہو لباس پہن لو، سب کو دھوکہ دے دو، میرے رب کو اور میرے رسول کو دھوکہ نہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل درست ہم فرمایا۔ دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ہم کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم گھروں میں سوچ کر بات کریں تب بھی، چھپ کر بات کریں تب بھی، تو نحن اقرب من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو قربت کے اس عالم میں اپنے آپ کو ہم ٹھیک نہ کر لیں۔ تو آج کی رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشور انسانیت جو حضور نے دیا ہے، اس میں تفاخر کو اپنے قدموں تلے حضور نے روند ڈالا ہے۔ انتقام کو، پہلے تک کی جتنی روایات تھی، زمانہ جاہلیت تھے، تمام کو اپنے قدموں کے نیچے سود ختم ہوا، تفاخر ختم ہوا، کمتر برتر ختم ہوا، مساوات نہیں، میں کہوں ایک گا دوسرے کی جان اور مال۔ آج دیکھیں ناظرین، ہم جو بات کرتے ہیں اسٹریٹ کرائمز کی بات کریں، معاشرے میں جو بے قاعدگیاں ان کی بات کریں، سب کا تعلق ہماری جان اور ہمارے مال سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ تمہاری جان اور مال ایک دوسرے کے لیے اتنی ہی حرمت والی ہے جس طرح یہ جگہ، آج کا دن اور یہ مہینہ۔ آپ سوچیں کہ جب اتنی بڑی بات کر دی اور ہم اگر کچھ پوائنٹس ہی اگر ہم خطبہ حجۃ الوداع سے اٹھا کے اپنی زندگی میں شامل کر لیں یا اپنے معاشرے کا حصہ بنا لیں، میرے خیال میں معاشرے سے تمام بیماریاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، ہم آپ کی طرف مزید گفتگو کریں گے اور خاص طور پہ آپ سے یہ بھی جانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا چکے ہیں تمام لوگوں تک، پھر بھی آپ اللہ کے سامنے لوگوں کی گواہی لے رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے یہ بھی آپ سے جانیں گے۔ یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بارو گھی کے دیے نا، بارو گھی کے دیے نا، بھیلے آمنہ کے للنا، بارو گھی کے دیے نا، بارو گھی کے دیے نا، بھیلے آمنہ کے للنا، بارو گھی کے۔ عرش پہ جے جے کار مچی ہے، دھرتی گائے ملہار، عرش پہ جے جے کار مچی ہے، دھرتی گائے ملہار۔ آج محمد پیدا ہو گئے سیدی مرحبا، آج محمد پیدا ہو گئے، کہیں جبریل پکار، حورے ناچیں چھما چھم، حورے ناچیں چھما چھم، آج عبداللہ کے آنگنوا، بارو گھی کے دیے نا، بارو گھی کے دیے نا، بھیلے آمنہ کے للنا۔ اور آدم سے عیسیٰ تک آئے دینے بدھائی سارے، آدم سے عیسیٰ تک آئے دینے بدھائی سارے، پڑھتے درود فرشتے آئے سیدی مرحبا، پڑھتے درود فرشتے آئے، ٹم ٹم کرتے تارے، ماں کی گودی
ایسی لاگی ماں کی گودی، ایسی لاگی جیسے مندری میں نگنوا، بارو گھی کے دیے نا، بارو گھی کے دیے نا، بارو گھی کے دیے نا، بھیلے آمنہ کے للنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ فائدہ کامران آپ کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے اس کلام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں سے ان سب کو گواہ بنا کے اور گواہی لیتے ہیں، اس وقت تمام لوگ اشبار ہو جاتے ہیں، یعنی 1,24,000 کا تقریباً کہا جاتا ہے کہ لوگ وہاں موجود تھے، اتنے ہی تقریباً پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ایک ایک شخص تک اس طرح جا رہی تھی جیسے وہ صرف اسی سے مخاطب ہوں۔ کیا فرمائیں گے؟ تاجدار مدینہ علیہ طاعت و ثنا کے شان اور ان کے قدموں پہ ہم تو قربان جائیں، کس کس صفت کو اور کس کس عنوان کو اور کس کس حوالے کو سامنے رکھے۔ حضور کا جو یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، اصل میں یہ ارواح سے بھی مخاطبت ہے، اس میں عالم حیات کے لوگ بھی ہیں اور عالم ارواح کے لوگ بھی ہیں، اور حضور ان نسلوں سے مخاطب ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ حضور ان کے بھی رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے مخاطبت کر کے یہ بتلایا کہ جو تم نے وعدہ کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کو تم پورا کرو۔ کیوں کرو؟ کہ الست بربکم، تم نے روز اولی یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں زمین پر آؤں گا تو انبیاء اور رسول میری تائید بھی کریں گے، اور کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو رب نہیں ہوں تو کون رب ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو عام کرنے کے لیے کون آئے گا؟ اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو خطبہ ہے، اصل میں اس میں آپ دیکھیے، اس میں قانون مساوات بھی ملے گا، اس میں قانون نسبت بھی ملے گا، سبحان اللہ، اور قانون عنوان، یعنی قانون کا اگر عنوان آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں اخوت کا وہ پیغام ملے گا جس میں رنگ و نسل سے ہٹ کر جو خوبصورتی نظر آتی ہے وہ آتی ہے انٹر کلچرل کمیونیکیشن کی۔ سبحان اللہ۔ تو بین الثقافتی جو رویے ہیں جس پر آج کروڑوں اربوں روپے یونائیٹڈ نیشن لگا رہی ہے، وہ تو میرے نبی نے بتلا دیا پہلے ہی وہاں پر، وہ بات تو بتلا دی حضور نے کہ دیکھو ثقافتوں کا اجتماع تم لاکھ اپنی تنظیمیں قائم کر لو، لیکن محمدی جو رویہ ہے اور محمدی تعلیمات ہیں اور محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، جب یہ یکجا ہو جاتے ہیں تو یہاں ابو ذر غفاری بھی نظر آتے ہیں، بلال بھی نظر آتے ہیں، اور یہاں سلمان فارسی بھی نظر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کیونکہ قرآن نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نبی کے پیغام سے وفا کریں کس نام سے تعبیر کیا؟ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کے پیغام کو صرف پیغام سمجھ کر کتابوں میں پڑھ کر امتحانات کا حصہ نہ بنائیں، ورنہ زندگی امتحان بن جائے گی، لہٰذا عملی طور پر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور آج سے ہم یہ عہد کریں کہ میلاد النبی کے جلسوں میں ہم جائیں گے اور ہم محفل میلاد بھی کرائیں گے، صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے، اور پھر آقا نامدار کی جو نصیحت ہے، کیونکہ الدین النصیحہ، تو اس نصیحت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے عمل کرتے ہوئے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ سبحان اللہ۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور حضور نے جب تم سے بات کی کہ جو غیب میں ہیں، جو لوگ نہیں آئے، ان تک پہنچا دو، تو مخاطبت ہم سے ہے پاکستان والوں، سبحان اللہ، یا دنیا کے ہر اس حصے میں جہاں یہ ٹی وی چینل دیکھا جا رہا ہے کہ تم سے میرا نبی مخاطب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کل قیامت کے دن جب ان کے سامنے پیش ہونا ہے تو کم از کم یہ کہہ دیں کہ ہم نے حجۃ الوداع پر عمل کیا۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور ابھی آپ سے مزید گفتگو جاری رہے گی، لیکن یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا محسن رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری
رائی ہو، ہاں پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہے میرے خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔